آپ لوگوں نے آج 28 دن کا ریمانڈ مانگا کورٹ سے، جی 4 دن کا ملا، جی وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ ایسا ہی اتنا ہوتا فرق ہے، یہ فرق 28 نہیں مانگو تو ہوتا 4 ملتا ہے؟ نہیں، میری عرض سنیں، میں آپ کو لاسٹ سمجھاتا ہوں اس میں کیا ہے. جس قوانین کے تحت آپ 14 دن کا ریمانڈ لے سکیں، تفتیشی 14 دن کا ہی پہلے دن لکھتا ہے. اچھا، یہ تفتیشی نے 14 دن کا لکھنا، اس میں 30 دن کا ہمارے پاس ٹوٹل ہو سکتا ہے. اس میں آپ نے کہا کہ میں عرض کرتا ہم نے ہوں اس کی ڈیوائسز کی انٹروگیشن کو چیک کرنا ہے، جی فورینزک کرنا ہے، فورینزک کرنا ہے. موبائل فون. یس لیکن موبائل فون تو آپ کے پاس ہی ہے نا پہلے جی سے؟ جی لیپ ٹاپ بھی آپ کے پاس جی ہے، تو اس کے اور مزید آپ کو ٹائم چاہیے اس کے لیے؟ جی جی میں آپ کو اس کی طرف آتا جی ہوں. جی یہ بڑا ایک آرٹ ہوتا ہے، جی ایک دن کا کام نہیں جی ہوتا. جی اس میں منصور صاحب ایسا ہے کہ یہ جو اسپیسیفک ریمانڈ کی جو آپ نے کوشچن کیا نا، یہاں ہم 30 دن کا لے سکتے ہیں. ہم نے پہلے دن 30 دن کا لکھا، ہمیں 2 دن کا مل گیا. ٹھیک ہے، ہم نے 2 دن اویل کیے. آج ہم نے 2 دن کے بعد پھر کورٹ آف لاء میں پیش کیا. ٹھیک ہے. کورٹ آف لاء میں جب اس کو پیش کیا تو کیا ہوا کہ ہم نے باقی رہ گئے 28 دن، 30 میں سے 2 ہم اویل کر چکے. ہم لیگلی 28 ہی لکھیں گے. ہمیشہ کورٹ آف لاء اتنے دن کا ریمانڈ جج صاحب اس لیے نہیں دیتے کہ فرض کریں کٹھا 28 دن کا کیوں نہیں دیتے. وہ اس لیے نہیں دیتے کہ ملزم کو 3-4 دن بعد وہ خود پیش کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، کوئی تشدد تو نہیں ہو رہا. یہ جسمانی ریمانڈ ہے. یہ جسمانی ریمانڈ. یہ ذرا ویسی لوگوں کی آگاہی کے لیے بھی بتا دیجیے کہ جسمانی ریمانڈ میں کیا ہوتا ہے. سر جسمانی ریمانڈ میں بندہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہے، پولیس ہو، ہم ایف آئی اے ہوں، این سی سی آئی اے ہوں، ہماری اپنی حوالات میں ہماری کسٹڈی میں رہتا ہے. اوکے. جو جوڈیشل ہو جاتا ہے جب، تو سر وہ جیل چلا جاتا ہے. تو یہ مختلف قوانین ہیں. پبلک اویئرنیس کے لیے بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ کچھ قوانین ہیں جس میں 14 دن سے زیادہ نہیں مل سکتا. کچھ ہیں جس میں 30 ڈیز کا ہم کلیم کر سکتے ہیں. وہ ایکچولی جسمانی ریمانڈ کے وجہ سے میرے خیال میں لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آپ کوئی پھینٹا شینٹا تو نہیں مار رہے، آپ کوئی چتر پریڈ کوئی اس طرح، کیونکہ اس کے والے بھی مشہور ہیں نا آپ لوگ. نہیں ہم کبھی مشہور نہیں ہوئے. ہم بہت، آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب انجینئر ہیں. ہمارے پاس جو انسپیکٹر سب انسپیکٹر ہیں وہ بھی منیمم بی ایس سی ایس ہیں. ٹھیک ہے، مطلب پڑھے لکھے انجینئر. نہیں چوائس آپ خود تو نہیں کرتے ہوں گے، وہ تو آگے بندے ہوں گے. نہیں وہ بھی وہی ہیں نا، سب انسپیکٹر بی ایس سی ایس ہے سر. اچھا، یہ اسپیشلائز اسٹاف ہے. کمپیوٹر سائبر جب ہائرنگ ہوتی ہے تو سر اس کی ریکوائرمنٹ منیمم ہوتی ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس ہو. کمپیوٹر سائنس مارا مورا نہیں جا رہا. نہیں تو پڑھی لکھی اور تفتیش کیا ہو رہی ہے. پڑھی لکھی کس طرح ہوتی ہے سر اس کے اندر بہت ساری ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کو انٹیروگیٹ کرنا ہوتا ہے. ان کی اتنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں جن کے پاسورڈ لینے ہوتے ہیں، جن کے پاسورڈ ان کے پاس ہوتے ہیں. وہ کس طرح لیتے ہیں آپ؟ وہ ان کے ظاہر ہے یہ بٹھا کے کمپیوٹر پہ جب انٹیروگیٹ کرواتے ہیں. نہیں وہ سال کے آپ اس کو کوئی اذیت دیتے ہیں، کوئی جسمانی ذہنی کوسچن کے ذریعے. اچھا، ذہنی اذیت کوسچن کرتے ہیں. وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے ایک کوسچن کیا کہ جی آپ کی 69 ہے تو اس کے پاسورڈ کدھر ہے؟ آپ کے کیا ہیں؟ پاسورڈ کہاں پہ ہیں؟ وہ جی میری فلاں ڈائری پہ ہے سپوز، تو وہ لے کے آؤ. تو اب اس کو ذہنی اذیت ہوگی کہ اس میں سے اس کی اور پرائیویٹ چیزیں بھی نکلیں گی. اور اس کو یہ بھی ذہنی اذیت ہوگی کہ میرا موبائل ہے، اس میں سے کچھ ایسے انفارمیشن ہو سکتی ہے، اس کی کوئی پرسنل ویڈیوز کہ وہ نہ کوئی دیکھ لے. تو یہ اس طرح کی ذہنی اذیت ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور ایسا کچھ نہیں؟ سوال جواب. اچھا، تو یہ جو اس کے اوپر جو دفعات لگی ہیں وہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کس دفعات کے تحت اس کے اگینسٹ کارروائی کر رہے ہیں؟ یہ تمام دفعات اس میں ان کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. جس میں سے زیادہ سے زیادہ سزا کتنی ہے؟ یہ ان میں سے 3 سال سے لے کر 5 سال تک سزا ہے. تو یعنی اگر یہ گلٹی ہوئے تو ان کو 3 سے 5 سال کے درمیان سزا ہو سکتی ہے. ہاں ان کی مرضی. وہ کتنے کے سر چارجز لگائے؟ میں اس میں دیکھ رہا ہوں اس میں پیکا بھی لگا ہوا ہے. جی سارا پیکا ہی ہے. یہ سارے تو تھوڑا سا اگر آپ ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں اگر آپ کو یاد ہو. اس وقت مناسب نہیں ہے. نہیں یہ تو لکھے ہوئے نا یہاں پہ. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پیکا کی ہماری ڈفرینٹ دفعات ہیں. ایکچولی میرے پاس یہاں پہ اینک بھی میں پڑھ دوں. ہاں جی، یہ ساری جو ہے نا فائنانشیل فراڈ کی ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں 13 14 15 پیکا ہوگی اس میں. 13 14 25 26 یہ ساری اس کی ہیں فائنانشیل فراڈ کی. اچھا. جو انہوں نے کیا ہے، جو فائنانشلی گین کیا ہے وہاں سے. اور فائنانشیل 420 بھی لگی ہوئی ہے. جی وہ 420 فراڈ کی ہوتی ہے. اور 294 بھی لگی ہوئی ہے. جی وہ بھی اس کی گیملنگ کی ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہ اس کے اوپر چارجز ہیں. گیملنگ کا مین چارج ہے. اچھا، اور یہ بھی ذرا سمجھائیے گا کہ اگر آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، انٹروگیشن کر رہے ہیں، اس دوران کوئی اور چیز آپ کو پتہ لگتی ہے، دیٹ ول اٹریکٹ اندر چارج. وہ ایک نئی انکوائری بھی کھل سکتی ہے. بالکل کھل سکتی ہے اور کھلے گی.
اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اس میں ابھی منی لانڈرنگ نہیں ہے نا؟ جی میں اسی بالکل آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. وہ سر منی لانڈرنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے پریڈیکیٹ افینس آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا, آپ کی بڑی ریسرچ ہے. پریڈیکیٹ افینس یہ اب سارے پریڈیکیٹ افینس ہو چکے ہیں. اچھا. اب اس کے اوپر ہم منی لانڈرنگ کی انکوائری سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا. بائی لا. اچھا. اور وہ ہم نے انٹروگیشن سٹارٹ کر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کے متعلقہ جو بھی ہماری ابھی انکوائری لیول پہ کارروائی ہوتی ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے. اس میں ہم FBR سے اس کی ٹیکس ریٹرنز منگواتے ہیں. اچھا. لینڈ ریونیو والوں سے ہم اس کا ریکارڈ منگواتے ہیں, اس کے پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی زمینیں ہیں. اسی طرح اسٹیٹ بینک کے تھرو ہم ایک جو ہمارا ایک میکانزم ہے ای میل کے ذریعے اس کی تمام بینک ڈیٹیلز منگواتے ہیں کہ اس کے کتنے اکاؤنٹ ہیں, کہاں کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ساری بینک سٹیٹمنٹس پھر ان کو کمپیئر کریں گے کہ یہ کتنا ٹیکس پے کر رہا ہے پاکستان کے اندر, اس کی ان کیا ہے, آؤٹ کیا ہے.